تیونس پر اسپین کا قبضہ ہو چکا تھا، لہٰذا خلیفہ سلیمان نے باربروسا کو ترکی طلب کیا اور اسے ایک نئے بحری بیڑے کے ساتھ یورپ پر ضرب لگانے کا حکم دیا۔ باربروسا نے اپنے نئے بیڑے کے ساتھ جزیرے کورفو کا رخ کیا۔ یہاں سے یونانی جزائر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ترک سرزمین کا ساحل صاف نظر آتا ہے۔ اس کے بیڑے میں ترک، عرب اور دوسری اقوام کے مسلمان رضاکار سوار تھے، جو خشکی اور سمندر دونوں میں لڑنے کے ماہر تھے، جن کی مدد سے باربروسا نے کورفو اور سالوینیا سمیت 12 جزائر پر قبضہ کر لیا، 16,000 افراد کو قیدی بنایا اور مال غنیمت جو اکٹھا ہوا اس کی کل قیمت 4 لاکھ اشرفیاں لگائی گئی۔ اس مہم میں باربروسا نے یونان کے اکثر و بیشتر بحری اڈوں پر قبضہ کر لیا تھا اور تیونس میں شکست کا بدلہ لے لیا تھا۔ دوسری طرف یورپی طاقتوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس میں یہ طے پایا کہ اسپین کا چارلز بیڑے کا نصف خرچ برداشت کرے گا، وینس کا بادشاہ 110 کشتیاں دے گا، جبکہ پاپائے روم کل خرچ کا 6واں حصہ برداشت کرے گا، اور بالآخر یورپ کا بحری بیڑا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے سمندر میں اترا۔ اس میں 200 لمبی کشتیاں، 100 جہاز جن کے اندر 2000 توپیں تھیں، 20,000 اطالوی، 20,000 جرمن اور 10,000 ہسپانوی سوار تھے۔ اس کے علاوہ چھوٹی کشتیاں سمندر میں پھیلا دیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کر سکیں۔ ادھر باربروسا 120 جہازوں کا بیڑا لے کر یونان کے شمال مغربی حصے کی طرف بڑھا۔ اس جانب ایک ایسی خلیج ہے جس کے 3 اطراف خشکی اور ایک طرف سمندر ہے۔ یورپی بحری بیڑا اندریا دوریا کی قیادت میں باربروسا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ باربروسا نے اپنے بیڑے کو ایسے مقام پر رکھا تھا جہاں خلیج خشکی کے اندر دور تک چلی گئی تھی۔ سمندر کے قریب اس کی چوڑائی کم تھی، لیکن اندر کی جانب جاتے ہوئے پھیلتی گئی تھی۔ اس خلیج کے سرے پہ موجود قصبہ پرویزا باربروسا کے ماتحت تھا، لہٰذا اسے وہاں سے بآسانی مدد مل سکتی تھی۔ باربروسا نے اپنے تمام بیڑے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنی کمان میں، دوسرا ترگت اور تیسرا حسن اور کاکات کے پاس تھا۔ دونوں جانب بیڑے خاموش لیکن مکمل تیار کھڑے تھے۔ یکایک باربروسا کے لشکر میں ہلچل ہوئی اور پھر بڑی رفتاری سے باربروسا کا لشکر حرکت میں آیا اور خلیج سے باہر کی طرف نکلا۔ باربروسا کے بیڑے کو 3 جانب سے اپنی طرف تیز رفتاری سے بڑھتا دیکھ کر یورپین نے بھاری گولے برسانا شروع کر دیے۔ باربروسا نے جب دیکھا کہ توپیں ان کی کشتیوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں تو اس نے کشتیوں کو ایک دم پیچھے ہٹایا اور گولہ باری سمندر کے اندر کروائی، جس سے چاروں جانب دھواں پھیل گیا، اور اسی دھوئیں کے اندر باربروسا اور ساتھیوں کے کام کی ابتدا ہوئی، اور انہوں نے اپنی کشتیوں اور جہازوں سے نکل کر دشمن کے جہازوں پر چڑھ کر آگ لگانا شروع کر دیا، اور جتنے ملاح سوار تھے انہیں موت کے گھاٹ اتار کر تیزی سے اپنی کشتیوں میں سوار ہو کر واپسی کی طرف روانہ ہو گئے، اور یورپ کے جہازوں کی حیثیت سمندر پر تیرنے والے تختوں سے زیادہ نہ رہی۔ مورخین کے مطابق اس جنگ میں مقدس سلطنت روم، پاپائے اعظم اور اہل وینس نے تن من دھن کی بازی لگا دی تھی، لیکن اپنے سارے ذرائع استعمال کرنے کے باوجود وہ یہ جنگ ہار گئے۔ وینس کا حاکم اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور غم سے مر گیا، جبکہ وینس کے وفد نے عثمانی خلیفہ کو صلح کی خاطر 3 لاکھ اشرفیاں ادا کیں۔ اس شکست کے بعد چارلز 17 سال تک اسپین کا حکمران رہا، لیکن اسے کبھی ہمت نہ ہو سکی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ مارکہ پرویزا کے بعد باربروسا زیادہ عرصے زندہ نہ رہا اور 4 جولائی 1546 میں انتقال کر گیا۔ اس کے مرنے پر پورا عالم اسلام غمزدہ تھا، اس لیے کہ اس کے بعد انہیں کبھی ایسا امیر البحر نہ مل سکا۔ باربروسا کو بحیرہ باسفورس کے کنارے ساحل پر دفن کیا گیا اور وہاں ایک چھوٹا سا مزار بھی بنایا۔ اس مزار کے پاس جب بھی کوئی ترک جہاز گزرتا ہے تو اپنی توپوں کو جھکا کر سلامی دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔